अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। मारे गुस्से के उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका। क्या हुआ? अजरा भाभी ने दुपट्टे पर लेस लगाते हुए पूछा। होना क्या है भाभी? मौसूफ का फिर फोन आया था। बात कर ली होती ना तुमने, भाभी बोली। आपके कहने पर ही मैंने एक बार बात की थी भाभी, और अब बार बार करनी पड़ रही है, वो बेजारी से बोली। देखो ना बेला, कितना अच्छा रिश्ता है। लोअर मिडिल क्लास लोगों के यहाँ भला ऐसे रिश्ते कब आते हैं? ये तो अल्लाह का करम है कि उसने इतना अच्छा तुम्हारे लिए बर भेजा, वरना कौन पूछता है। और तुम नाशुक्रापन मत करो। अच्छा, फोन करता है तो बात कर लेने में हर्ज ही क्या है? आखिर तुम्हारा मंगेतर है ना वो। अजरा भाभी उसे समझा रही थी। भाभी बात तो कर लेती हूँ मगर। वो एकदम चुप हो गई। मगर क्या? मगर वो सिर्फ बात ही तो नहीं करना चाहता ना। क्या मतलब? कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। एलो, क्या पहले नहीं देखा था? भाभी के लहजे में शक था। अरे नहीं भाभी, बेला ने कहा, हम तो समझे थे कि तुम्हें देखकर ही उसने रिश्ता भेजा है। आखिर उसकी बहन तुम्हारी क्लास फेलो थी ना? हाँ भाभी, हुमा तो मेरी क्लास फेलो भी थी और दोस्त भी, मगर भाभी मैंने उसके भाई को कभी नहीं देखा था। अच्छा, अगर वो कहता है तो मिल लो ना। यूं भी शरा में भी इजाजत है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें। रहने दे भाभी, मुझे नहीं मिलना, और यूं भी शादी में सिर्फ 10 रोज रह गए हैं। अब आप ज्यादा आजाद ख्याल ना बने भाभी। अम्मा को पता चल गया ना तो एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगी, और पता नहीं हथेली पर सरसों जमाने को इनको किसने कहा था। रिश्ता आया, फौरन मंजूर करके तारीख दे दी। बेला ने दिल में छुपा सवाल कर डाला। ए भी, सच जानो तो हम समझे तुम्हारी मंशा है इस रिश्ते में, इसीलिए तो अब्बू ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। क्या आप लोगों ने ऐसा समझा था? मारे हैरत की उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने ऊंचे घराने और ऊंचे ओहदे के बंदे को आखिर मामूली क्लर्क के घर की राह किसी ने तो दिखाई होगी ना। हाँ तो भाभी, आप लोग समझे वो राह मैंने दिखाई है, बेला बोली। बिल्कुल। उफ मेरे खुदा, उसका तो दिमाग ही चटकने लगा था और भाभी काम में मसरूफ हो गई। या खुदा, मैं इतनी बेएतबार हो गई थी, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, खुद बखुद मफरूजे घर लिए। क्या अम्मा अब्बा को मुझ पर एतबार ना था? वो बेला जमान 2 हफ्ते कबल ही तो मेडिकल के फाइनल ईयर का इम्तिहान देकर घर आई थी, और यहाँ आकर उसे पता चला था कि एक रोज कबल उसकी क्लास फेलो हुमा और उसके घर वाले उसके प्रपोजल के सिलसिले में आए थे। जमाल फारूक CSP ऑफिसर था और उन दिनों उसकी इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी। अम्मा अब्बा ने उससे पूछे बगैर हामी भर ली थी कि हुमा ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और सब यही समझे थे कि बेला की मर्जी भी है, इसीलिए तो अब्बा भी खामोश थे। फिर फारूक साहब की ख्वाहिश पर जल्द तारीख दे दी गई थी, क्योंकि जमाल किसी कोर्स के सिलसिले में 1 माह बाद पेरिस जा रहा था और वो अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता था। खानदान में सब बेला पर रश कर रहे थे। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। उड़ता उड़ता ये जुमला उसके कानों में भी पड़ा था, मगर उसने परवाह न की थी। अरे बेला, कहाँ गई? वो तुम्हारी दोस्त हुमा का फोन है। बेला की बड़ी बहन जो उसकी शादी के सिलसिले में आई हुई थी, उन्होंने बेला को इत्तला दी। बेला बेजार सी उठकर फोन के करीब आई। हेलो, क्या हाल है भाबू जानी? हुमा चहक रही थी। क्यों फोन किया है तुमने? बेला सख्त लहजे में गोया हुई। भाई, तुमने मेरे भाई को तो दीवाना कर दिया है। तुम्हारी आवाज के सहर में वो तो जकड़े गए हैं। क्या बकवास है हुमा। यार, उनसे मिल लो ना एक बार। पर क्या जरूरत है मिलने की? प्लीज बेला, एक बार अपने दर्शन करवा दो मेरे भैया को। देखो हुमा, मुझे ये फजूलियात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई लूली लंगड़ी नहीं हूँ, ना ही बदसूरत हूँ। तस्वीर देखी थी ना तुम्हारे भाई ने? हाँ यार, ये सब उन्हें भी पता है। शायद तुम्हें इल्म ना हो, भाई चाहते थे कि उनकी बीवी खूबसूरत हो और डॉक्टर हो। अब जब हम भी कोई लड़की देखने जाते तो डॉक्टर होती तो खूबसूरत ना होती, और अगर खूबसूरत होती तो डॉक्टर ना होती। एक रोज मैंने तुम्हें गौर से देखा तो पता चला तुम तो भाई की पसंद पर 101% पूरी उतरती हो। तुम्हें याद हो, मैंने मामा और आपी से तुम्हें मिलवाया था ना? हाँ, मुझे सब याद है हुमा, और उन्होंने भी तुम्हें पसंद किया था। बस फाइनल इम्तिहान होते ही हम तुम्हारे घर पहुंच गए। इत्तेफाक से भाई भी आए हुए थे और तुम्हें उस रोज घर पहुंच जाना था, मगर शायद तुम्हें अपनी दोस्त के साथ घर वापस आना था। वो ना आ सकी तो तुम भी ना आई, और हम जिद करके डेट लेकर ही आए,
اور مزے کی بات یہ کہ دوسرے روز میں اور بھائی ہاسٹل بھی گئے تھے. پتا چلا کہ تم تو صرف چند منٹ پہلے ہی فیصلہ آباد روانہ ہو گئی ہو. پھر ہم لاری اڈے پر بھی گئے مگر تم لوگ ہمیں نہ ملے. بھائی واپس چلے گئے اور اب تم کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے ہما. یار کیا دکیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ آخر تمہاری ان سے شادی ہو رہی ہے. پر مجھے یہ سب پسند نہیں ہے ہما. تم انہیں پلیز بتا دو. میں نے ان کو تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے جو جینا پارک پہ ہم لوگوں نے کھنچوائی تھی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ تصویر تیری میرا دل نہ بہلا سکے گی. خیر تم نے بھی اچھا نہیں کیا. وہ بولی. تم سوچ لو بیلا. ہما نے کہا. سوچ لیا ہے یار، کہہ جو دیا ہے تمہیں. نہیں کرنی مجھے اپنی نمائش. اس کا لہجہ سخت تھا اور پھر ریسیور دوسری طرف سے ہما کے ہاتھ سے اس کے بھائی جمال کے ہاتھ میں جا چکا تھا. ہما پلیز کہہ دو اپنے بھائی سے کہ وہ مجھے شادی سے پہلے نہیں دیکھ سکیں گے. اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا بیلا جی. ایک دم بھاری آواز ایئر پیس سے ہوتی ہوئی بیلا کے کانوں میں اتر گئی. غرور نہیں ہے یہ، اصول کی بات ہے. جس بات کو میں پسند نہیں کرتی وہ میں نہیں کروں گی. وہ نہایت اعتماد سے بولی. اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بہن یا امی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، وہاں آ کر دیکھیں. لیکن میں کہیں باہر آپ سے ملنے نہیں آؤں گی. پر مجھے آپ سے باہر اکیلے میں ملاقات کرنی ہے. تو سن لیں میڈم، میں بھی اپنی دھن کا پکا ہوں. نکاح سے پہلے تو میں آپ کو ضرور دیکھوں گا. اللہ حافظ. جمال نے کال کاٹ دی. بیلا نے سر جھٹکا. بات طے ہو جانے کے بعد جمال کے فون آنے لگے تھے اور دراصل عذرا بھابی کو اس نے شیشے میں اتار لیا تھا. یوں بھی عذرا بھابی اس کے عہدے اور امیر گھرانے سے خاصی متاثر تھیں. انہوں نے ہی اس کی جمال سے بات کرائی تھی. دیکھو بیچارہ کتنی دور سے فون کرتا ہے تمہاری خاطر. بات کر لینے میں کیا حرج ہے بیلا؟ فون سے نکل کر کھا تو نہیں جائے گا نا تمہیں؟ اور عذرا بھابی کی باتوں میں آ کر بیلا فون سن بیٹھی تھی جو اب اس کے حلق میں اٹک گیا تھا. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے عذرا بھابی کی بات کیوں مانی. آج مائیوں کی رسم تھی. ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں. شور میں تو کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی. تب ہی زہرا پھپھو آ گئی. لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی بیلا کو انہوں نے کھینچ کر گلے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. پھپھو پلیز. اسے وحشت ہونے لگی. تمہیں تو میری بہو بننا تھا نا. تمہارے ابا زمان نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے بیلا. تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے انور کا نام ڈال دیا تھا. مگر پھر ان کی آواز آنسوؤں میں گھٹ گئی. ارے زہرا بھی اب رونے کا کیا فائدہ؟ اماں نے انہیں گلے لگا لیا. بھابی یہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر کیا کمی ہے میرے انور میں؟ 16 جماعت پاس ہے، اچھی نوکری بھی مل جائے گی. بس امیر گھر کو دیکھ کر تمہیں نند نہ یاد رہی. چلو تم تو بھاوج ہو، بھائی کو بھی بہن یاد نہ رہی. میرے اللہ، اب تو خون ہی سفید ہو گیا ہے. زہرا پھپھو تو سینے پر ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی. اے لڑکیوں تم گاؤ، زکیہ پھپھو نے کہا اور پھر بہن سے کہنے لگی. کیوں تماشا بنا رہی ہو بہن؟ نصیب کی بات ہے. خوش ہو کہ اتنے امیر گھر میں بھتیجی جا رہی ہے. ارے وہ ڈاکٹرنی بن گئی ہے. اب رشتہ بھی تو اس کے شایان شان ہونا چاہیے نا. گھر بھی اچھا ہو، خدا نے مقدر کھولا ہے اور تم واویلا مچا رہی ہو. زکیہ پھپھو نے اپنی بہن زہرا کی اچھی طرح سے کلاس لی. تب جا کر ان کا رونا دھونا ختم ہوا. بیلا کی رسمیں مائیوں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی. گھر کے سامنے میدان میں ٹینٹ لگا کر مائیوں کی رسم ادا کی گئی. مگر بیلا کی رخصتی یعنی بارات والے دن کے لیے اس کے ابو زمان نے ہال بک کرایا تھا کہ سمدھی امیر تھے اور جب اپنوں سے ہٹ کر رشتہ داری کی جاتی ہے تو چادر سے پاؤں نکالنے ہی پڑتے ہیں. اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے اہتمام کیا تھا. بیلا کے دونوں بھائیوں نے فیکٹری سے ایڈوانس لیا تھا جبکہ ابو زمان نے اپنی ساری جمع پونجی بیلا کی شادی کی نظر کر دی تھی. اتنا خرچ انہوں نے 3 سال قبل اپنی بڑی بیٹی کی شادی میں بھی نہ کیا تھا. اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا. خصوصی طور پر اس کے سسرال والوں نے لاہور سے بیوٹیشن کو ان کے ہاں بھیجا تھا. بارات آ جانے پر بیلا کو بھی ہال کی طرف لے جایا گیا تھا. بارات آنے کے بعد نکاح کی رسم ہونی تھی کہ بیلا کو محسوس ہوا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا ہوا آپی؟ اس نے گھبرائی ہوئی اپنی بڑی بہن سے پوچھا. ارے کچھ نہیں، تم فکر نہ کرو. اے لو، پہلے نہیں کہہ سکتا تھا؟ اب عین شادی کے دن یہ کوئی تک تو نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نکاح سے پہلے ہم لڑکی کی نمائش کریں؟ اماں شاید ابا سے ہم کلام تھی. مگر کیا کیا جائے بیٹا، آپ ہی بولو. ابا اس کے قریب آئے. جی ابا میں سن رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں. اسے اپنے ابا کے چہرے پر پھیلا دکھ صاف نظر آ رہا تھا. تو بیٹی پھر کہہ دوں وہ یہاں آ جائے؟ کتنے مجبور ہو گئے تھے نا اس کے ابا. ابا جمال کی شرط پوری کر دیں، مگر پھر جو ہو اسے میرا مقدر جانیے گا. بیلا نے کہا تو پھر بڑی بہن جلدی سے بولی. ارے تم اتنی خوبصورت ہو، وہ بھلا تمہیں کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ ابا میں وہیں ہال میں اس کے پاس جاؤں گی. بیلا اپنی بہن کی بات کو انسنی کر کے بولی. کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ یہ میری شرط ہے ابا. تماشا ہو تو پھر جم کے ہو. وہ مسکرائی.
ابا سمجھ گئے کہ بحث فضول ہے۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور بیلا ان کے ساتھ اس طرف چل دی جہاں باراتیوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ وہ گھونگھٹ نکالے ابا کا ہاتھ تھامے نہایت اعتماد سے وہاں آئی تھی۔ سب حیران تھے کہ دلہن یہاں کیسے؟ وہ جمال کے قریب جا کر رک گئی اور گھونگھٹ الٹ دیا۔ جمال کو تو لگا جیسے 400 اجالا ہو گیا ہو، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ مجھے دیکھ لیا جمال صاحب آپ نے؟ وہ نہایت اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ جی جی، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ بیلا ابرو چڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ نکاح پڑھایا جائے مولوی صاحب، مجھے منظور ہے، جمال نے گردن تان کر فخر سے کہا۔ مگر مولوی صاحب، مجھے جمال منظور نہیں ہے، بیلا کی آواز ابھری۔ جمال کو لگا جیسے چھت اس پر آ رہی ہو۔ ہال میں عجیب سا شور مچ گیا۔ اگر میں آپ کو آج پسند نہ آتی تو آپ نکاح سے انکار کر دیتے نا، تو میں اب نکاح سے انکار کرتی ہوں۔ جہاں بزرگوں کے فیصلے کو آپ نے اہمیت نہیں دی کہ ہمارا رشتہ بزرگوں نے ہی طے کیا تھا نا، تو اب میں آپ کا فیصلہ نہیں مانوں گی۔ انکل، آپ اپنے بیٹے کی بارات لے جا سکتے ہیں، بیلا نے فاروق صاحب سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر رکی نہیں۔ وہ ہال کے اس کمرے میں بند ہو گئی جہاں سے ابا اسے لے کر گئے تھے۔ باہر دروازہ پٹتا رہا مگر اس نے نہ کھولا۔ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ ٹپکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل کو ایک عجیب سا اطمینان ہوا تھا۔ اور پھر ابا کی آواز آئی، بیلا بیٹا دروازہ کھولو، بارات جا چکی ہے۔ اور پھر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ ابا، یہ شخص اچھا نہیں تھا، یہ ہمیشہ ہمیں بلیک میل کرتا رہتا۔ آج اتنے لوگوں میں رکھی گئی اس کی اس شرط کو مان لیتے نا ہم ابا، تو ہم اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی رہتے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ابا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یا تو مجھے آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا یا اس تکبر کے مارے شخص کو، اور میں نے اس کے ساتھ چلنے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے پسند آیا ہے بیٹی تمہارا یہ فیصلہ، مجھ سے جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب اگر تم مانو تو زہرا پھپھو کے ساتھ تمہیں بھیج دوں؟ انہوں نے پوچھا تو بیلا نے فوراً سر جھکا دیا اور باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا دیا۔ اور پھر اسی رات پھولوں کی سیج میں انور اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، آنا تمہیں میرے غریب خانے میں تھا، بھلا محل میں کیسے جا سکتی تھی؟ آپ کا دل کسی محل سے کم تو نہیں انور؟ اس نے شرمگی مسکراہٹ سے کہا تو انور ہنس دیا اور بولا، اگر تمہارے نصیب میں ہے تو انشاءاللہ بڑا گھر بھی مل جائے گا۔ اور واقعی اس کا نصیب ہی تو تھا کہ جس روز وہ مکلاوے سے واپس آئی تھی تو انور نے بتایا کہ اس نے CSS کا امتحان کلیئر کر لیا ہے اور جلد ہی وہ ٹریننگ کے لیے اکیڈمی چلا جائے گا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بیلا کے لہجے میں شکوہ تھا۔ یار میں نے سوچا پتہ نہیں پاس بھی ہوتا ہوں کہ نہیں، انور نے کہا۔ کیوں نہیں پاس ہونا تھا، اتنے ذہین تو ہیں آپ۔ ارے میری پیاری بیلا، میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، وہ دکھ سے بولا۔ پر اللہ کی سفارش بھول گئے آپ؟ ہاں سچ ہے، تم بھی تو اللہ کی سفارش سے ہی ملی ہو مجھے۔ انور نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو بیلا کو لگا جیسے ڈھیر ساری روشنی اس کے وجود میں ٹھنڈک بن کر اتر جا رہی ہو۔ اللہ نے واقعی اس کا مقدر کھول دیا تھا اور اسے اپنے کیے گئے فیصلے پر ناز ہو رہا تھا۔